إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 12 فروری 2021 کو یہاں مسجد علی حافظ بابا نگر حیدرآباد میں میرے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے قادیانی اور ان کے جیسے عقیدے والے لوگ کافر ہیں. اللہ کے بندو، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اللہ کے بندو، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں الحمدللہ. اللہ کے بندو، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم
صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی پیروی کرنے والوں کے مطابق اہل حدیث مسلمان ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ کے بندو، جو لوگ اہل حدیث مسلمان نہیں ہیں ان کے بارے میں آپ اپنے دل میں تڑپ رکھیے اور اس تڑپ کے ساتھ ان کے پاس جائیے اور ان کو اسلام کی تعلیمات سمجھائیے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، تاکہ وہ بھی اہل حدیث مسلمان بن جائیں۔ اللہ کے بندو، آپ کے گھر میں تمام افراد اہل حدیث مسلمان ہیں تو اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ اگر تمام افراد اہل حدیث مسلمان نہیں بنے ہوئے ہیں، کتاب و سنت کی دلائل کا علم نہیں ملا ہے ان کو، بعض دوسرے فرقے سے جڑے ہوئے لوگ آپ کے گھر میں ہیں، تو آپ ان کی اصلاح کریے، قرآن اور حدیث کے دلائل ان کو سمجھائیے۔ آپ کے رشتہ داروں میں جو اہل حدیث مسلمان نہیں ہیں ان تک قرآن و حدیث کی دلائل پہنچائیے، سمجھائیے، ادب سے، نرمی سے۔ اللہ کے بندو، جو آپ کے رشتہ داروں میں، جو پڑوسیوں میں، جو دوستوں میں اہل حدیث مسلمان نہیں ہیں ان کو سمجھائیے قرآن و حدیث کی تعلیمات سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، اور ان کو اہل حدیث بنانے کی کوشش کریے، کیونکہ جو اہل حدیث بن گیا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اگر کوئی اہل حدیث مسلمان کچھ کبیرہ گناہوں میں ہے شرک سے بچ کر، کوئی اہل حدیث مسلمان مرد یا عورت شرک بدعت خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر دوسرے کچھ کبیرہ گناہوں میں ہے، شراب پینے کا کبیرہ گناہ ہو، جھوٹ بولنے کا کبیرہ گناہ ہو، ماں باپ کو تنگ کرنے کا، تکلیف دینے کا کبیرہ گناہ ہو، یتیموں کا مال ناحق کھانے کا کبیرہ گناہ ہو، اللہ کے مسجدوں کا، اللہ کے مدرسوں کا، اللہ کے دین کا مال ناحق کھانے کا کبیرہ گناہ ہو، یا اور دیگر کوئی کبیرہ گناہوں میں کوئی اہل حدیث مسلمان اگر ہے تو وہ ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہے گا اس کے کبیرہ گناہ کے وجہ سے، بلکہ توحید و سنت کا عقیدہ و عمل جو اس کے پاس رہنے کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا ایک نہ ایک دن، اپنے کبیرہ گناہوں کے عذاب کو چکھ لینے کے بعد۔ اللہ ہم کو کبیرہ گناہ سے بچائے، آمین۔ ہر قسم کے کبیرہ گناہ سے بچنے کے اللہ ہم کو توفیق دے، آمین۔ جیسے ہم اہل حدیث مسلمان شرک بدعت خرافات سے بچ گئے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ سے اب توفیق مانگیے کہ اللہ ہم کو ہماری موت تک گمراہ ہونے سے بچائے، شرک بدعت خرافات سے بچائے، اور ہر قسم کے دوسرے کبیرہ گناہوں سے بچائے، تاکہ ہم موت کے وقت سے ہی جنت کی خوشخبری پا سکیں اور عذاب قبر سے بھی بچ جائیں اور عذاب جہنم سے بچ جائیں، قیامت کی ہولناکی سے بچ جائے اور جنت پہلے ہی ہمیں مل جائے بغیر عذاب کے، عذاب سے پہلے ہی اللہ ہم کو جنت دے دے۔ تو ایسے جنت میں جانے کے لیے ہر قسم کے کبیرہ گناہ سے بچنا شرط ہے اللہ کے بندو۔ اللہ کے بندو، جھوٹ بولنا دنیاوی امور میں، دنیاوی امور میں، دنیاوی کاموں میں، دنیاوی زندگی میں، دنیاوی معاملات میں، ذاتی زندگی میں، یا پھر سوشل لائف میں، پرسنل لائف ایک ہوتی ہے ذاتی زندگی، دوسری ہوتی ہے معاشرتی زندگی یعنی سوشل لائف، اس میں جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ رسول کے بارے میں جھوٹ بولنا کفر ہے۔ ذاتی زندگی میں جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے جہنم مل سکتی ہے، لیکن اللہ اور رسول کے بارے میں جھوٹ بولنا کفر ہے، گناہ عظیم ہے، کفر ہے، کفر۔ قرآن حدیث کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا، تو کفر ہو جائے گا۔ قادیانی لوگ قرآن کے بارے میں بھی جھوٹ بولے ہیں، قادیانی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں بھی جھوٹ بولے ہیں۔ اللہ کے بندو، قادیانی کون ہے پہلے یہ سمجھیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ایک خبیث النفس انسان مر گیا، پیدا ہوا تھا 13 فروری 1835 کو، آج 12 فروری 2021 ہے۔ 13 فروری 1835 کو 1835 میں 13 فروری کو پیدا ہوا تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اور 26 مئی 1908 کو مر گیا۔ 26 مئی 1908 کو مر گیا۔ یہ
احمدیہ موومنٹ کے نام سے ایک موومنٹ جو چلتی ہے قادیانیوں کی، اور وہ اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم احمدیہ مسلم ہیں، تو احمدیہ مسلم نہ کہیے ان کو، بلکہ کافر کہیے، قادیانی کافر۔ کیوں کافر ہے وہ دلائل انشاءاللہ سناؤں گا۔ اس کا جو خلیفہ بنا نور الدین حکیم، اس کے مرنے پر اس کا جو خلیفہ بنا نور الدین حکیم، اور یہ پاکستان میں قادیان میں گرداسپور میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ مرا لاہور پنجاب میں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے بندو، اس کی اولاد بھی اس کے گن گانے والے بنے، اور آج بھی اس کے خلیفہ اس زمین پر کفر پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ قادیانی ہمارے حیدرآباد میں قادیانیت پھیلانے کے لیے ہمارے حافظ بابا نگر میں بھی مسلمان، جو بھولے بھالے مسلمان ہیں، جو ڈیلی ویجز جن کا کام ہے، یعنی روز کماؤ روز کھاؤ، ڈیلی ویجز لیبررز، ویسوں کے پاس پہنچ کر سعید آباد میں ان لوگوں کا ایک بنا ہوا ہے عبادت خانہ، وہاں سے وہ لوگ شہر حیدرآباد میں سلم ایریاز میں جا کر ان کے دھرم کی تبلیغ کر رہے ہیں، ان کے دھرم قادیانیت کی وہ لوگ تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہم اہل حدیث مسلمانوں میں ہم نوجوانوں کو اور ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ ہم قادیانیت کے خلاف مہم چلائیں، ختم نبوت کے نام سے۔ ختم نبوت یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا ہونے والے نہیں ہیں۔ کوئی جاہل اگر اپنے آپ کے بارے میں دعویٰ کر لے کہ میں نبی ہوں تو وہ کافر ہو گیا، سورہ احزاب آیت نمبر 40 کی مخالفت کر کے، ٹھیک ہے۔ تو قادیانیوں کے خلاف ہم کو کام کرنا چاہیے، یہاں پر حافظ بابا نگر میں ہو یا پورے حیدرآباد میں ہو یا پورے تلنگانہ اسٹیٹ میں ہو یا پورے ملک ہندوستان میں ہو، ہمیں اللہ سے توفیق و طاقت و حلال مال مانگنا ہے اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے، اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کی صحیح ترجمانی جو کرتی ہے وہ صرف ایک جماعت جس کا نام اہل حدیث ہے۔ یقین کرو، پورے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یاد رکھو اللہ کے بندو، اسلام کی دعوت و تبلیغ کے نام پر کئی فرقے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لیکن صحیح طور پر اسلام کی دعوت و تبلیغ صرف جماعت اہل حدیث والے کرتے ہیں۔ سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق عقیدے سکھاتے ہیں، سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق اعمال سکھاتے ہیں، سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق تزکیہ اور تقوی اور معاملات وغیرہ سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرتے ہوئے آ جاؤ، دعوت و تبلیغ کا کام سیکھنے پہلے نمبر پہ، پھر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے دوسرے نمبر پہ۔ آ جاؤ آگے، قادیانیوں کے فتنے کے خلاف ہم کو کام کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ 33 سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 سنا رہا ہوں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے بندو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا، اللہ کون؟ پوری کائنات کا الخالق، پوری یونیورس کا المالک، پوری یونیورس کا رب، پوری یونیورس کا القیوم، اللہ جو آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں رسولوں کو اس زمین پر بھیجا، مبعوث کیا انسانیت کی ہدایت کے لیے، جنات کی ہدایت کے لیے۔ اللہ کے بندو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہے اللہ کے، اور یہ دلیل ہے سورہ احزاب آیت نمبر 40 کہ محمد رسول اللہ تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 بیٹے تھے
بچپن ہی میں پھول جیسے بچے انتقال کر گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 جو بیٹیاں تھیں وہ بڑی ہوئیں، شادی بھی ہوئی، ان کی اولاد بھی تھی۔ تو ہم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارے نبی اور رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے نبی اور رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہونے والا ہے۔ یہ آیت دلیل ہے جس میں رب نے کہا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ خاتم کہتے ہیں سیلڈ کو، یعنی کسی چیز پر سیل لگا دی جائے تو وہ فائنل ہو گیا، تو خاتم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹس کے سیلڈ پر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مہر نبوت رب نے لگایا تھا۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا آخری نبی آخری رسول مانتے ہوئے آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اپنی موت تک، تب تو آپ محبت میں سچے ہیں، ورنہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ اس بات میں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں بولتے ہیں لیکن نبی کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں، تو آپ دعوی محبت میں جھوٹے ہوئے۔ جھوٹی محبت نہیں کرنا ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، سچی محبت کرنا ہے، اور سچی محبت آپ کی یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات پر خود عمل کرنا ہے اور اس کی تبلیغ کرتے رہنا ہے ہماری موت تک۔ اللہ ہم کو توفیق دے، آمین۔ اللہ کے بندو، حدیث سنیے، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے اور ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سنن ترمذی کتاب الفتن میں حدیث نمبر 2219 2219، ترمذی 2219، پیارے نبی فرما دیے 30 جھوٹے آئیں گے میری امت میں جو اپنے آپ کے بارے میں دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، جبکہ وہ جھوٹے ہیں، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ پیارے نبی نے بھی فرما دیا۔ سورہ 33 آیت 40 میں اللہ نے فرما دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہے، اور پھر حدیث نبوی بھی مل گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیون ہوں، پیارے نبی فرما دیا۔ ٹھیک ہے، پھر اور ایک حدیث سنیے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت ختم ہو گئیں، لہذا میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی۔ یہ بات لوگوں پر گراں گزری تو آپ نے فرمایا لیکن مبشرات باقی ہیں۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مسلمان کا سچا خواب، اور یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، نبوت کا ایک حصہ ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2272 2272۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا رسالت اور نبوت ختم ہو گئیں، کھلے الفاظ، رسالت و نبوت ختم ہو گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی کوئی رسول پیدا ہونے والے نہیں ہے قیامت تک۔ اس حدیث کو سناتے ہوئے آج ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا۔ اس حدیث میں ایک بات ہے کہ سچے خواب مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے آتے رہیں گے۔ تو مجھے آج رات ایک خواب آیا، مجھے یعنی میں فصیح الدین حیدرآبادی ایک خواب دیکھا آج، وہ بیان کرنا چاہوں گا آج کے خطبے میں۔ حیدرآباد کی بلکہ متحدہ آندھرا پردیش کی جماعت اہل حدیث کی ایک بہترین شخصیت جس کا پچھلے کچھ دن پہلے انتقال ہوا، فضیلت الشیخ صفی احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجھے خواب میں آیا آج رات۔ اللہ اکبر۔ خواب یہ ہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شیخ صفی احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کال کیا ایک فتویٰ مانگنے کے لیے، ایک سوال کیا میں نے ان سے، مجھے میرا سوال یاد نہیں ہے اور ان کا جواب بھی یاد نہیں ہے، بس وہ جواب میں سے جو بات بولے ایک ورڈ یاد رہ گیا، یعدلون، یعدلون ایک لفظ یاد رہ گیا ہے بس خواب کے جواب میں، مطلب میرے سوال کے جواب میں جو خواب میں دیکھا ہوں۔ اور جب میں کال کیا تو شیخ کے الفاظ میں سن رہا ہوں، مجھے جیسا میری شیخ سے بات ہوا کرتی تھی فون پہ وہی الفاظ میں اپنے خواب میں سن رہا ہوں۔ مولانا فصیح صاحب بول رہے ہیں کیا، اس طریقے سے شیخ نے کہا۔ شیخ تو مجھے خوشی ہوئی اٹھنے کے بعد کہ الحمدللہ میں شیخ کو خواب میں دیکھا، اور وہ بھی دیکھا تو دیکھا ان سے میں جو ہے ایک دینی سوال کر رہا ہوں،
اور مسئلے کا حل پوچھ رہا ہوں اور وہ مجھے جواب دے رہے ہیں، اس میں آیت یاد نہیں رہی، بس وَبِهِ يَعْدِلُونَ کا يَعْدِلُونَ یاد رہا، تو ایک اچھا خواب ہے، مطلب قرآن کی بات ہو رہی ہے، اللہ ان کو جنت الفردوس دے، آمین۔ اگرچہ کہ میرے ایک مسئلے میں ان سے سہو ہوا تھا تحقیق نہیں کرنے کے بنیاد پر چلکل گڑا جامع مسجد اہل حدیث کے مسئلے میں، لیکن اللہ رب العالمین ان کو معاف کرے، اللہ ان کو جنت الفردوس دے، آمین۔ بہترین شخصیت تھی ہمارے جماعت اہل حدیث کی۔ تو سچا خواب ہو سکتا ہے، کسی کو بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سچا خواب نبوت کا ایک حصہ ہے، پیارے نبی کی اس حدیث سے معلوم ہوا 2272 ترمذی۔ اب یہ خواب کی تعبیر وغیرہ مجھ سے نہ پوچھئے، بس میں سوچا کہ حدیث کے ضمن میں وہ خواب بھی بیان کر دوں کہ نیک لوگوں کے بارے میں ان کے مرنے کے بعد بھی ایک مسلمان، میں تو اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتا، اللہ مجھے نیک بنا دے، آمین، لیکن میں ہوں تو اہل حدیث مسلمان، تو ان کے بارے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ان سے سوال کر رہا ہوں اور وہ جواب بھی دے رہے ہیں اور قرآن کی آیت سنا رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو مرنے کے بعد بھی ان سے کسی نے سوال کرنا اور جو ہے خواب میں سوال کرے جیسا اور جو ہے جواب مل رہا ہے قرآن کی آیت، تو امید ہے ان کے بارے میں، اچھی امید ہے کہ اللہ رب العالمین کے وہ بہترین بندے گزرے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس دے، آمین۔ بس اتنا ہی کہوں گا اس خواب کے مسئلے میں۔ آگے سنیے اللہ کے بندو، حدیث 2 سن لیا آپ خاتم النبیین کے بارے میں، حدیثیں اور بھی ہے، لیکن اب میں عنوان پر آگے بڑھتے ہوئے آپ کے سامنے قادیانیوں کے جیسے 20 مشترکہ مسئلے مسعودی فرقے والوں کے ہیں، وہ سنانا چاہتا ہوں۔ سنیے، اس میں قادیانیوں کا بھی مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ قادیانی ہے کیا کیا کرتے ہیں۔ قادیانی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ان کے مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، آخری نبی مانتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ لوگ کافر ہوئے، پہلی ہی بات، کیونکہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ عقیدے کے سبجیکٹ میں ہے۔ آگے سنیے، قادیانیوں اور فرقہ مسعودیہ میں 20 مشترکہ عقائد، یہ محدث زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 560 سے کچھ سنا رہا ہوں، 20 باتیں جو مسعودی فرقہ اور قادیانی فرقے میں سملر ہے، مشترکہ ہے۔ فرقہ مسعودیہ جو ہے کراچی کی جماعت المسلمین رجسٹرڈ کا نام ہے مسعودی فرقہ، وہ لوگ اپنے آپ کو جماعت المسلمین بولتے ہیں، جماعت المسلمین بولو اپنے آپ کو بولتے ہیں، کیونکہ سورہ حج کی آخری آیت میں اللہ نے کہا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا، لہذا تم مسلم بولو اپنے آپ کو، اہل حدیث نہ بولو، اہل سنت نہ بولو، صرف مسلمین بولو، بلکہ ایسا یہ مسعودی فرقے والے بولتے ہیں، اور اپنی جماعت کو کراچی میں وہ لوگ رجسٹرڈ کرائے اور جماعت المسلمین رجسٹرڈ، تو یہ کاغذی فرقہ جو ہے یہ جماعت المسلمین نہیں ہے، یہ مسعودی فرقہ ہے۔ سنیے آگے، ختم نبوت پر ڈاکے ڈالنے والے قادیانیوں کے درمیان اور یہ مسعودی فرقہ کے درمیان 20 باتیں جو سملر ہیں، اس کی یہ مثالیں ہیں۔ پہلی مثال، قادیانی اجماع امت کے منکر ہیں، یعنی اجماع کے انکار کرنے والے ہیں قادیانی۔ اجماع کیا چیز ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں، خطبے کا وقت ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، ایک مثال اجماع کی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت جو دی جاتی ہے، اس کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث رسول میں ہے، لیکن یہ مسئلہ اجماع سے ثابت ہے۔ اذان نو مولود کے کان میں دینا یہ اجماع کا مسئلہ ہے اور اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ تو اجماع بہت سارے چیزوں پر ہوا ہے۔ محدث زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ 40 ایسے مسائل جو صرف اجماع سے ثابت ہے درج کیے ہیں اپنے مقالات میں، وقت نہیں ہے پورے سنانے، بس ایک سنا دیا۔ اجماع، ٹھیک ہے، متفقہ فیصلہ صحابہ کا کہ اول خلیفہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمانوں کے اگر کوئی ہے، اسلام کے کوئی ہے، تو وہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ہے، اجماع ہو چکا خلیفہ اول پر۔ خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثالث عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، اجماع ہے اس بات پر۔ لیکن رافضی کہتے ہیں خلیفتہ بلا فصل ہے علی رضی اللہ عنہ، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا فاصلے کے، بلا کسی کے جو ہے خلیفہ ہے علی رضی اللہ عنہ، ایسا رافضی کہتے ہیں۔ تو اجماع کے خلاف ہے رافضی،
ٹھیک ہے، اور ان کے بہت سارے کفریہ چیزیں. رافضی کافر ہے بہرحال، لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ اجماع ہو چکا، وہ 3 خلیفہ پہلے، دوسرے، تیسرے، وہ اسی نمبر پہ، بعد میں چوتھے نمبر پہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے. علی کو پہلے خلیفہ نہیں بول سکتے رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، تو اجماع کے منکر ہے کون؟ قادیانی. انہی کی طرح مسعودی فرقے والے بھی اجماع کے منکر ہے. مسعودی فرقہ یہ کیا ہے؟ تو سائیڈ میں چلتے رہنا آپ کے بات، کہ جو اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتے ہیں وہ جماعت المسلمین نہیں ہے، وہ مسعودی فرقہ ہے. مسعود احمد BSc نے جو اپنا وہ فرقہ رجسٹر کرایا تھا کراچی پاکستان میں، اس کا فرقہ ہے. ٹھیک ہے. اجماع امت سے مراد کسی ایک دور، مثلا خیر القرون کے مسلم صحیح العقیدہ علماء اور صحیح العقیدہ عوام کا اجماع ہے. قیامت تک پوری امت اجابت کی شروط والا اجماع مراد نہیں. یہ ایک بات ہے، تفصیل اس کے اندر سمجھا ہے محدث زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن میں آگے بڑھ رہا ہوں. دوسری بات، قادیانیوں کے اور یہ مسعودی فرقے والوں کے درمیان سملر ہے. قادیانی کہتے ہیں سلف صالحین کے متفقہ فہم، قادیانی سلف صالحین کے متفقہ فہم کے انکار کرنے والے ہیں. سلف صالحین کا جو فہم ہے، فہم یعنی سمجھ، اس کے انکار کرنے والے ہیں قادیانی. تو مسعودی فرقہ والے بھی سلف صالحین کے متفقہ فہم کے منکر ہیں. تیسری بات، قادیانی غیر قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے اور ان کی تکفیر کرتے ہیں، یعنی ان کو کافر مانتے ہیں. مسعودی فرقہ والے بھی غیر مسعودیوں کو، یعنی ہم کو کافر کہتے ہیں، مسلمان نہیں کہتے. قادیانیوں کے نزدیک ان کے خلیفہ کی بیعت شرط ایمان ہے. مسعودی فرقے والوں کے پاس بھی ان کے امیر کی بیعت شرط ایمان ہے. آج ہم کسی کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے ہیں کیا؟ نہیں. خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین ہوں گے تو ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے. آج پوری دنیا میں کہیں بھی اسلامی شریعت نافذ نہیں ہے، اسلامی خلیفہ امیر المؤمنین کہیں بھی نہیں ہے، تو بیعت کا مسئلہ ابھی کہیں بھی نہیں ہے، رکا ہوا ہے بیعت کا مسئلہ. اللہ جانتے ہیں کب شریعت نافذ ہوگی اس دنیا میں، اور کب وہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رہیں گے، اور کب ان کے ہاتھ پر مسلمان جو بیعت کریں گے، وہ اللہ کو معلوم. ٹھیک ہے. لیکن قادیانی اور مسعودی فرقے والے ان کے خلیفاؤں کو جو ہے اپنا امیر مانتے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. پانچویں بات، قادیانیوں کے نزدیک غیر قادیانی کے پیچھے نماز جائز نہیں. مسعودی فرقے والوں کے نزدیک بھی غیر مسعودی کے پیچھے نماز جائز نہیں. کھمم گیا تھا مسجد ابو ہریرہ اگراہرم کالونی میں خطبہ جمعہ دینے کے لیے، تو وہاں پر ایک مسعودی فرقے والے جاہل سے میرا مختصر کچھ منٹس کا ڈیبیٹ ہوا، بحث ہو رہی تھی، وہ ڈیبیٹ کی شکل ہو گئی. تو وہ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھے، مسجد کے بازو امام صاحب کے کمرے میں نماز پڑھے، لیکن وہ لوگ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھے. وہ ہم کو کافر مانتے ہیں نا، اس وجہ سے ہمارے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی، مسعودی فرقے والوں کی. اور وہ بندہ ورنگل سے پہنچا ہوا تھا کھمم میں میرے سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے. تو قادیانی ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور مسعودی بھی ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. چھٹویں بات، قادیانیوں کے نزدیک غیر قادیانی کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، چاہے مرنے والا نابالغ بچہ کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے مسعودی فرقے والوں کے پاس بھی غیر مسعودی کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، چاہے مرنے والا نابالغ بچہ کیوں نہ ہو. ساتویں بات، قادیانی قرآن و حدیث سے غلط استدلال کرتے ہیں، مسعودی فرقے والے بھی قرآن و حدیث سے غلط استدلال کرتے ہیں. قادیانیوں کے نزدیک ان کے سلسلے سے خارج ہونے والا شخص مرتد ہے، مسعودیوں کے نزدیک ان کے سلسلے سے خارج ہونے والا شخص مرتد ہے. مثال کے طور پہ ہم ویمسور نام کے گاؤں کو گئے تھے، اور وہاں سے آس پاس کچھ دیہات ہے کھمم روڈ پر، تو وہاں پر کچھ گاؤں میں جب دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تھے، وہاں پر مسلمانوں کے گھر کرسچین ہو چکے ہیں، کیونکہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں پہنچا. غریب غربا لوگ، مطلب ان کو اللہ رسول دین اسلام سمجھانے والے نہیں پہنچے، تو وہ کرسچین ہو گئے، مرتد ہو گئے. تو ہم پیدائشی مسلمان اگر اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جا رہا تو اس کو مرتد کہتے ہیں نا. تو ویسے ہی یہ قادیانیوں کے راستے پر چلنے والا کوئی اہل حدیث مسلمان بن جائے یا بریلوی بن جائے یا دیوبندی بن جائے تو وہ مرتد ہو گیا قادیانیوں کے پاس. اسی طریقے سے مسعودی فرقے والا اگر مسعودی فرقہ چھوڑ کر اہل حدیث مسلمان بن جائے یا بریلوی بن جائے یا دیوبندی بن جائے تو وہ مرتد ہو گیا ان کے پاس. اللہ بچائے اسے شیطانیت سے ہم سب کو. آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مسلمانوں کو قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.
الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وبعد اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ 9ویں بات، قادیانیوں کے نزدیک غیر قادیانی کی اقتداء میں حج کرنا جائز نہیں ہے، اور مسعودی فرقے والوں کے نزدیک بھی غیر مسعودی کی اقتداء میں حج جائز نہیں ہے، یعنی قادیانی ہی لیڈر بن کے جائے گا ان کے ساتھ تو اس کے پیچھے حج ہو سکتا ہے، مسعودی ان کا لیڈر بن کے جائے گا تو ان کے پیچھے حج ہو سکتا ہے، شیخ سدیس کے پیچھے حج نہیں ہو سکتا، یعنی ائمہ حرمین کے پیچھے ان کا حج نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مسعودی نہیں ہے، قادیانی نہیں ہے۔ اللہ بچائے ان کفری عقائد سے ہم کو، آمین۔ قادیانیوں کے نزدیک قرآن و حدیث کی وہی تشریح اور وہی تفسیر معتبر ہے جو قادیانی اور اس کے خلفاء سے ثابت ہے، اسی طرح مسعودی فرقے والوں کے پاس بھی قرآن و حدیث کی وہی تفسیر وہی تشریح قابل قبول ہوگی جو ان کا امام مسعود احمد بیسی یا اس کے خلفاء نے کر رکھے ہوں گے، دوسری تفسیر دوسری تشریح لوگوں کو نہیں چلتی۔ 11ویں بات، قادیانیوں کے نزدیک غیر قادیانی کے ساتھ نکاح جائز نہیں، الا یہ کہ اہل حدیث کی بیٹی یا بریلوی کی بیٹی یا دیوبندی کی بیٹی کو وہ لوگ پہلے قادیانی بنائیں گے، اس کے بعد اس کو اسلام میں داخل کریں گے اہل کتاب کے حکم کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ مسعودیوں کے نزدیک بھی غیر مسعودی یعنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی وغیرہ کی اپنے لڑکی کو وہاں نکاح میں نہیں دیں گے، اگر ان کی لڑکی سے نکاح کر بھی رہے ہیں تو پہلے اس لڑکی کو اہل کتاب کے حکم پر لے کر پہلے اس کو مسعودیت میں داخل کریں گے، بعد میں اس سے نکاح کریں گے۔ اللہ بچائے ہماری بچیوں کو ان شیطانوں سے، اور ہم تو کبھی ہماری بچیاں نہیں دیں گے ان لوگوں کو، اور وہاں سے بھی ہماری بچیاں وہاں سے ان کی بچیاں ہم اپنے نکاح میں نہیں لائیں گے انشاءاللہ۔ ہم توحید کے عقیدے اور سنت کے اعمال والوں کو ہی ہماری بیٹی دیں گے، اور توحید کے عقیدے اور سنت کے اعمال والوں کے پاس سے ان کی بیٹی ہمارے بچوں کے نکاح میں لائیں گے انشاءاللہ۔ 12ویں بات، اہل حدیث اہل سنت سے قادیانیوں کو سخت چڑ اور بغض ہے، اسی طرح اہل حدیث اور اہل سنت سے مسعودی فرقے والوں کو بھی سخت چڑ ہے، سخت بغض ہے۔ وہ جاہل جو ورنگل سے آ کر کھمم میں میرے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا تھا، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں بولا، السلام علی من اتبع الہدا بولا، یعنی ترجمہ کیا ہوتا؟ السلام، سلامتی ہو اس پر، علی من اتبع الہدا، جو اتباع کرتا ہو ہدایت کی۔ ہم سے بڑھ کر ہدایت کی کون پیروی کرے گا؟ ہم اہل حدیث مسلمان ہیں، ہم قرآن و حدیث کو ہدایت سمجھتے ہیں، سلف صالحین کی سمجھ کو ہدایت سمجھتے ہیں، ہم ہدایت پر ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ سورہ انعام کی آیت سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اہل حدیث مسلمان عقیدے، اعمال، معاملات کے مسئلے میں ہدایت پر ہے۔ اگر کسی اہل حدیث سے اگر کچھ گناہ ہو رہے ہیں تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے، پوری جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ حفاظت کرے، آمین۔ تو یہ نفرت کرتے ہیں قادیانی اور مسعودی فرقے والے ہم اہل حدیثوں سے، اہل سنت سے۔ 13ویں بات، مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے ہیں۔ مسعود احمد نے بھی کہا اللہ تعالیٰ کو یہ تو گوارا ہے کوئی گھر میں بیٹھ کر بت کی پوجا کرے یا آگ کی یا کسی اور چیز کی، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے ملک اور معاشرے میں اس کا قانون نافذ نہ ہو۔ یہ جماعت المسلمین کی دعوات اور تحریک اسلام کی آئینہ دار ہیں۔ یہ کتاب کا نام صفحہ نمبر 268 پر اس مسعود احمد نے لکھا ہے۔ مطلب اللہ پر یہ بہتان ہے، اللہ پسند کرے گا؟ آگ کی پوجا ہونے دو، بت کی پوجا ہونے دو، کتنی جھوٹی بات اللہ کے اوپر بولتا ہے، جبکہ اللہ نے کہا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ سورہ زمر آیت نمبر 7۔ اللہ کے بندوں اللہ پر بہتان باندھا ہے، جیسا مرزا غلام محمد قادیانی نے، تو مسعود احمد نے بھی اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ 14ویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قادیانیوں نے بہتان تراشے ہیں تو مسعودیوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشے ہیں۔ مثلا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس حدیث کو اپنی عقل سے سمجھا ہے جاہل مسعود احمد بیسی نے اور اس کے جاہلوں نے، اس کے مقلدین نے۔ اس سے مراد فرقہ مسعودیہ اور اس کا کاغذی بے اختیار امیر مراد لیے ہیں، تو یہ رسول اللہ پر بہتان ہوا نہیں ہوا؟ تلزم جماعت المسلمین مطلب لازم پکڑو مسلمانوں کی جماعت کو، وہ امامہم اور اس کے امام کو، تو تلزم جماعت المسلمین سے اپنی یہ رجسٹرڈ جماعت المسلمین کو وہ حدیث پر فٹ کر لیا، وہ امامہم اور اس کے اماموں کے اوپر اپنے آپ کو فٹ کر لیا مسعود احمد بیسی نے، کہ اللہ کے نبی بولے کہ جماعت المسلمین کو پکڑ لو اور اس کے امام کو پکڑے رہو۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ پر بہتان نہیں ہے، یہ رسول اللہ پر بہتان۔ 15ویں بات، مرزا قادیانی نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم
مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی توہین کیا ہے تو مسعودیوں نے بھی صحابہ کرام کی توہین کی ہے. مثلا فرقہ مسعودیہ کے امام دوم محمد اشتیاق، فرقہ مسعودیہ کا امام اول مسعود احمد BSc، امام دوم محمد اشتیاق، اس نے کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حذیفہ رضی اللہ عنہ اس مسئلے میں ابن مسعود کی تقلید کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حذیفہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، تینوں سے عبداللہ بن مسعود کے گھر کے پاس کی ایک حدیث ہے 398 نمبر کی حدیث خلق افعال العباد میں. وقت نہیں ہے وہ حدیث پوری سنانے کے لیے، تو وہاں پر اس کے مطلب کے خلاف گئی نا وہ حدیث، تو اب کیا بول دیا؟ صحابہ پر الزام لگا دیا تقلید کا. اور پھر یہی جاہلوں کے پاس دیکھو تقلید شرک ہے، تقلید شرک ہے. یہی خود مسعودی فرقے والے تقلید کو شرک مانتے ہیں، لیکن کس پر تقلید کا الزام لگا دیا؟ دو صحابیوں پر، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ پر تقلید کا الزام لگا دیا کہ عبداللہ بن مسعود کی تقلید کرتے ہیں یہ دونوں. بلکہ تو ہم نعوذ باللہ کیا شرک کر رہے ہیں دونوں صحابی. تو صحابہ پر بھی جو ہے ان لوگوں کی زبان نہیں رکی ہے، قادیانیوں کی بھی اور یہ مسعودی فرقے والوں کی بھی. خبردار کر رہا ہوں اے حافظ بابا نگر کے مسلمانوں اور اس خطبے کے آڈیو کو سننے والے جہاں تک سن رہے، خبردار کر رہا ہوں، یاد رکھ لو اپنے آپ کو جہنم سے اگر بچانا چاہتے ہو تو اللہ سے پہلے نمبر پہ سچی محبت کرو بہت زیادہ، دوسرے نمبر پہ سچی محبت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تیسرے نمبر پہ سچی محبت کرو تمام صحابہ تمام اہل بیت رضی اللہ عنہ سے. ایک بھی صحابی رسول، ایک بھی اہل بیت رسول کے خلاف اپنی زبان پر کچھ بھی توہین والی بات نہ لاؤ. اللہ کے بندو سچی محبت کرو تمام صحابہ سے، ایک بھی صحابی کے خلاف کچھ بھی بکواس سننا بھی پسند مت کرو اللہ کے بندو، تبھی جنت مل سکتی ہے انشاءاللہ. ورنہ صحابہ کی دشمنی میں جہنم ملے گی. اللہ سے ڈر جاؤ. صحابہ کون؟ جس سے رب راضی ہو گیا. صحابہ کے خلاف بولتے رہیں گے، ایمان سے اعمال صالحہ سے دور ہو جاؤ گے تو جہنم ملے گی. اللہ توفیق دے سب کو، آمین. 16واں نمبر کی بات 15 سنا دیا ہوں. 16ویں بات، قادیانیوں کے نزدیک تمام صدقات اور زکوٰۃ ان کی پارٹی ان کے خود ساختہ خلیفہ کو ہی دینی چاہیے. مسعودیوں کے نزدیک بھی تمام صدقات اور زکوٰۃ ان کے پارٹی ان کے خود ساختہ امیر کو ہی دینی چاہیے. یہاں پر روک کے کچھ بات سمجھانا چاہتا ہوں. جب شریعت ہو نافذ اور وہاں پر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہو تو وہاں پر بیت المال جو ہوتا ہے تو بیت المال میں تمام مسلمانوں کے زکوٰۃ کا کچھ حصہ پہنچنا ہوتا ہے، صدقات کا کچھ حصہ پہنچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ لوگ اس بات کو اپنے سو کالڈ امیر، اپنے سو کالڈ خلیفہ پر فٹ کر لیے کہ تمام قادیانی لوگ اپنی زکوٰۃ اور صدقات دینا یہاں پر اپنے خلیفہ کو، تمام مسعودی فرقے والے لوگ اپنے امیر اپنے خلیفہ کو زکوٰۃ اور صدقات دینا. یہ زبردستی ہے. یہاں پر شریعت نافذ نہیں ہے، یہاں پر کوئی امیر خلیفہ نہیں ہے. ہر انسان اپنا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کی مسجد کے بیت المال میں زکوٰۃ کے ڈبے میں کتنے پیسے ڈالنا ہے، صدقات کے ڈبے میں کتنے پیسے ڈالنا ہے، وہ اس کی مرضی ہے. وہ اپنے رب کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے مطابق 8 لوگوں کو جو زکوٰۃ صدقات بانٹنا ہے وہ اپنے حساب سے بالکل بانٹنے کا آج حق رکھتا ہے. اور اپنے ملک، اپنے صوبے یا اپنے ضلع یا اپنے شہر میں یا اپنے بستی میں اگر کوئی بیت المال کسی تنظیم کا قائم کیا ہوا ہے مسلمانوں کی فلاحی کاموں کے لیے، نان مسلم کے لیے، سوشل ویلفیئر کے کاموں کے لیے، تو وہ اپنی مرضی سے لے جا کے اپنی زکوٰۃ اور اپنی صدقات اپنی مرضی سے جتنا دینا چاہے دے سکتا ہے. باقی اپنی زکوٰۃ اور صدقات اپنے مسکین، اپنے فقراء رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں وہ جہاں چاہے بالکل بانٹ سکتا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 60 پر عمل کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی یہاں پر شریعت نافذ نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ لیکن یہ لوگ، یہ جاہل قسم کے قادیانی، جاہل قسم کے مسعودی لوگ جو سلف صالحین کے راستے سے ہٹے ہوئے گمراہ فرقوں میں ہیں، قادیانی تو کافر ہے، تو وہ لوگوں کے نہج پر ہمیں نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، ہم اگر کبھی ایسوں سے ٹکرا جائے تو ان کو یہ دلائل سمجھا کے ان کو بھی سچی توبہ کرنے لگانا ہے اور بن جاؤ اصلی سنی اہل حدیث مسلمان بولنا ہے. بولیں گے انشاءاللہ. اللہ کے بندو، 17ویں بات، قادیانیوں کے نزدیک محدث کرام کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ وہ ان کی توہین کرتے ہیں. مسعودی فرقے والوں کے نزدیک بھی محدثین اکرام کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ وہ ان کی توہین کرتے ہیں. مثلا امام حشیم یا حشیم بن بشیر سے پوچھا گیا کس چیز نے آپ کو تدلیس پر آمادہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ بات، یہ بہت مزیدار چیز ہے.
الکفایہ للخطیب سندہ صحیح، التأسیس فی مسئلۃ التدلیس۔ امام عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے حشیم سے کہا آپ کیوں تدلیس کرتے ہیں حالانکہ آپ نے بہت کچھ سنا بھی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا دو بڑے بھی تدلیس کرتے تھے، یعنی اعمش اور ثوری، امام اعمش اور امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ معلوم ہوا کہ امام حشیم یا حشیم نے اپنا مدلس ہونا تسلیم کیا، جبکہ مسعود احمد نے کہا مدلس راوی کذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، مدلس راوی کذاب نہیں ہوتا۔ اگر مدلس راوی کذاب ہوتا ہے تو صحیح بخاری میں مدلس راوی کی حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر صحیح سندوں میں مدلس راوی کی، جیسا کہ سفیان الثوری عاصم بن کلیب سے روایت کر رہے، دونوں صحیح راوی ہیں، دونوں صحیح بخاری کے راوی ہیں، کذاب راوی نہیں ہے۔ اگر کوئی کذاب راوی ہوتا تو امام بخاری کبھی اپنی صحیح بخاری میں ان کی سند سے حدیث نہیں نقل کرتے۔ یہ جھوٹے لوگ محدثین پر بھی جو ہے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ اللہ ان جاہلوں سے ہماری حفاظت کرے۔ 18ویں بات، قادیانیوں کی پشت پناہی انگریزوں نے کی، فرقہ مسعودیہ کی پشت پناہی طاغوتی حکومت سے جماعت المسلمین نام رجسٹرڈ کروائے گئے۔ یعنی جماعت المسلمین صحابہ سے لے کر آخری انسان جو مسلمان رہے گا قیامت سے پہلے تک، جو صحابہ کے عقید عمل والا رہے گا، جو جماعت المسلمین وہ ہے جس کو کئی محدثین نے خود صحابہ نے اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، صاحب الحدیث بولے ہیں، یا تابعین نے اہل السنہ بولے ہیں، وہ تو مراد ہو سکتے، لیکن یہ جاہل قسم کے مسعودی جماعت المسلمین نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے اللہ کے بندو۔ 19ویں بات، قادیانیوں کے نزدیک اصول حدیث و اصول محدثین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مسعودی فرقے کے نزدیک بھی اصول حدیث اور اصول محدثین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 20ویں بات، قادیانیوں میں شدید تنظیم پرستی ہے، مسعودیوں میں بھی شدید تنظیم پرستی ہے۔ یعنی اللہ کے بندو، وہ تنظیم پرستی ہمارے پاس نہیں آنا۔ اللہ کے بندو، ہم اہل حدیث مسلمان ہیں، جماعت اہل حدیث کو مضبوط لازم پکڑ لو مسلمانوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی موت تک۔ جماعت اہل حدیث کے کچھ علماء نے یا کچھ انٹلیکچوئلز نے کچھ جمعیت بنائے ہیں، جمعیت عربی ورڈ، اردو میں تنظیم، انگلش میں سوسائٹی یا آرگنائزیشن اگر بنائے ہیں، تو جمعیت یا تنظیم یا آرگنائزیشن یا سوسائٹی کو 100 میں سے 5% ہی اہمیت دو، اور جماعت اہل حدیث کو 100 میں سے 100% اہمیت دو۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرتے ہوئے یاد رکھو، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ علی الجماع، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی بولے جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جماعت اہل حدیث سے اپنی موت تک مضبوطی کے ساتھ چمٹے رہو، جماعت اہل حدیث کے علماء حق سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو، عقیدے سیکھتے رہو، اعمال سیکھتے رہو، معاملات سیکھتے رہو، کیونکہ علماء اہل حدیث اپنی منطق سے نہیں سمجھاتے بلکہ قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہی سمجھاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، باتیں تو بہت ہے سمجھانے بتانے کے لیے، لیکن اتنا یاد رکھو کہ 20 باتیں میں نے آپ کو بتایا کہ مسعودی فرقہ جو کراچی میں جماعت المسلمین کے نام سے رجسٹرڈ کیا گیا مسعود احمد BSc کے طرف سے، وہ مسعودی فرقہ 20 چیزوں میں قادیانیوں کے سملر ہیں، اور قادیانی کو تو ہم کافر ہی کہیں گے، قادیانی کو ہم کافر کہتے رہیں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا سب سے بڑا جرم یہ بھی ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے کا انکار کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا اللہ کے بندو، اللہ نے سورہ نساء میں کہہ دیا بر رفع اللہ الیہ، اللہ نے رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، سولی پر نہیں ٹنگائے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے، سولی پر نہیں ٹنگائے عیسیٰ علیہ السلام کو کسی بھی انسان نے، سولی پر نہیں موت ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی، اس زمین پر یا آسمانوں میں کہیں بھی موت نہیں ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا فرشتوں کو بھیج کر، عیسیٰ علیہ السلام فی الوقت آسمانوں پر اللہ کی جنت میں ہیں، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے ہیں، سیریا میں، دمشق میں، جامع مسجد کے میناروں پر فرشتے ان کو لے کر اتریں گے، قیامت سے پہلے جب مہدی رضی اللہ عنہ آ کر رہیں گے تب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آسمانوں سے، موت نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، جب وہ نازل ہوں گے
کچھ سال رہیں گے، اسلام کو نافذ کریں گے دنیا میں، دجال کا خاتمہ کریں گے، مہدی رضی اللہ عنہ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں مل کر دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، ان کا جنازہ پڑھایا جائے گا اور وہ دفن کیے جائیں گے۔ اللہ کے بندو، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام صرف اٹھا لیے گئے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے کا منکر ہے، اور وہ اس نے کہہ دیا دعویٰ کرتے ہوئے کہ میں مسیح موعود علیہ السلام ہوں، کہہ دیا، اور اس کا بیٹا اس کی کتاب میں لکھا موعود مسیح، مسیح موعود علیہ السلام اپنے باپ کے لیے لکھا، یعنی عیسیٰ واپس لوٹے ہیں ایسا لکھ دیا اس کے بیٹے نے، اور اس نے خود نے دعویٰ کیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی نے، جو 26 میں 1908 کو مر گیا۔ لعنت ہو اللہ کی مرزا غلام احمد قادیانی پر، اور اس جیسے جتنے بھی لوگوں نے دعوی نبوت کی ان پر لعنت ہو۔ اس نے اپنے آپ کو جاہل نے کرشنا بھی کہا کبھی، اس نے اپنے آپ کو آخری نبی بھی کہا کبھی، جاہل تھا وہ، جاہل کافر تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کو فالو کرنے والے تمام کافر ہیں، اس کو آخری نبی ماننے والے تمام کافر ہیں۔ ہم سچے طریقے سے، زبان سے، دل سے، قلم سے بولتے رہیں گے، نجی مجلسوں میں ہو، خطبہ جمعہ میں ہو، درس میں ہو، کانفرنس میں ہو، بستی میں کہیں کھڑے ہو، ہوٹل کے پاس ہو، کہیں بھی کھڑے رہیں گے، گلیوں میں گھومتے رہیں گے، بولتے رہیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہونے والا ہے، کوئی رسول پیدا نہیں ہونے والا ہے قیامت تک، اور مرزا غلام احمد قادیانی پر اللہ کی لعنت ہو، اور صدیق دیندار پر بھی اللہ کی لعنت ہو، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک گزرا ہے، جاہل۔ کبھی اس کے بارے میں بھی، صدیق دیندار کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے خطبہ رکھوں گا ایک، کہ قادیانیوں کی طرح وہ بھی کافر ہے۔ آج کا جو عنوان ہے، قادیانیوں کے عقیدے کی طرح جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافر ہیں، تو صدیق دیندار اور اس کے فالوورز بھی کافر ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، نبوت کا دعویٰ کرنے والے 30 جھوٹے آئیں گے میری امت میں، پیارے نبی نے بولے نا، وہ 30 جھوٹوں نے دعویٰ جو کیے ان میں سے ایک صدیق دیندار بھی ہے اور ایک مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ آگے بات انشاءاللہ اگلے مہینے کے خطبہ جمعہ میں اگر کروں گا تو پوری کوشش کروں گا کہ صدیق دیندار کی ہی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ وہ بھی سمجھ جائیں، اور اس فرقے سے بھی آپ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جماعت حقہ، جماعت صحابہ، جماعت اہل حدیث والے مسلمان بن جائیں، تمام اپنی موت تک اہل حدیث مسلمان بنے رہیں، تاکہ موت کے بعد، موت کے وقت سے جنت مل جائے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه، اللہم اہلک الظالمین بظلمهم، اللہم اصلح احوال المسلمین في فلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین في الشام، اللہم اصلح احوال المسلمین في العراق، اللہم اصلح احوال المسلمین في اليمن، اللہم اصلح احوال المسلمین في میانمار، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.